الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله شعب الایمان کے درس کے سلسلہ میں آج ہماری دوسری نشست ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے پچھلے درس میں تلاوت کیا، بدع وسبعون افضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى وَالْعَزْمِ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز اور ہڈی ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ شعب الایمان میں 2 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ 70 سے زائد ایمان کی شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہمارا آج کی نشست کا موضوع ہے۔ ایمانیات میں سب سے اہم اور ضروری و اولین اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس بات کا ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جہتوں سے انسان کو سمجھایا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد ارشادات فرمائے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ سنیے اللہ تعالیٰ کا فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ خدا فرماتا ہے اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور ان میں فساد پھیل جاتا۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں وجود بخشا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ اسی طرح سورہ الانفطار آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلق فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر اعتدال والا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ایک اور مقام پر سورہ النمل آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے حق سے منہ موڑنے والے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، پھر ہم نے اس پانی سے بار رونق باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ ان باغوں کے درخت اگاتے۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، ہرگز نہیں، بلکہ ان لوگوں نے حق سے
منہ موڑ رکھا۔ یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو شرک کی صحیح تعریف بھی بتا دوں، کیونکہ ہمارا موضوع ایمان ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ امام سعد الدین تفتازانی شرک کی تعریف اس طرح لکھتے ہیں: الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنی استحقاق العبادت کما بعبادت الاصنام۔ آپ لکھتے ہیں کہ کسی کو واجب الوجود سمجھ کر شان الوہیت میں شریک ٹھہرانا۔ واجب الوجود اسے کہتے ہیں جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کسی کو واجب الوجود سمجھ کر شان الوہیت میں شریک ٹھہرانا جیسا کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے، یہ شرک ہے۔ جو اصل شرک کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو واجب الوجود سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، جو بھی میں نے بات کی کہ وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ازلی، ابدی اور عالمین کو بنانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی مثل نہ ہے۔ تمام کمالات ممکنات اس کی ذاتی عظمت کے ظل اور پرتو ہیں۔ عبادت کا حقدار ہونا، با اختیار خود خالق ہونا اور کلی اور جزوی تدبیر کائنات اس کی ذات مقدس سے مختص ہے۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ اس کی ذاتی صفتیں ہیں، اور ان سب سے ازلاً وہ متصف ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے یہ صفتیں نہیں تھی اب آئی، نہیں، وہ ازلاً ان صفتوں سے متصف ہے، اور باقی اس کی جو صفات ہیں وہ صفات فعلیہ، سلبیہ اور اضافیہ ہے۔ پھر بیماریوں سے شفا دینا، رزق عطا کرنا، تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات دینا بطور استقلال و خلق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کائنات کو خلعت وجود بخشنے سے پیشتر ویسا ہی تھا جیسا بعد میں۔ وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کان اللہ ولم یکن معہ شیء والآن کما کان، کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی اور اب بھی ویسا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ جوہر، عرض، جسم، مکان، زمان، جہت، حرکت، انتقال، جہل، کذب، یہ ممکنات سے مختص ہیں۔ ذات حق پر یہ ساری چیزیں محال بالذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، لیکن کفر و معصیت پر راضی نہیں ہوتا۔ تمام خیر و شر اس کے ارادہ اور خلق و تقدیر سے ہے۔ جو ازل میں مقرر ہو چکا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی صرف خیر پر ہوتا ہے، بے نیاز ہے، کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، مگر جو اپنے فضل سے وعدہ فرمائے وہ ضرور وفا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل و فضل کی 6 صورتیں ہیں جن کا اعتقاد کرنا مومن پر فرض ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ نمبر 2، کسی کے اعمال حسنہ سے ذرہ بر نقصان نہیں فرماتا۔ نمبر 3، کسی کو بغیر گناہ عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 4، اس کا فضل ہے کہ اپنے مسلمان بندوں پر جو مصیبت بھیجے اس میں بھی ان کے لیے اجر رکھتا ہے۔ نمبر 5، کسی کو طاعت یا معصیت پر وہ جبر نہیں کرتا، کسی سے جبرن گناہ نہیں کرواتا، کسی سے جبرن اپنی اطاعت نہیں کرواتا۔ نمبر 6، فوق الطاقت کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کی ہمت سے زیادہ کسی پہ مصیبت نازل نہیں کرتا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں ان پہ مومن کا اعتقاد ہونا فرض ہے۔ پھر اہل سنت کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تنقیص الوہیت ہو اس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا۔
مجمل اوسط 1235 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے اسلام کے بارے میں ایسی پکی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ فاستقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جا۔ صحیح مسلم 159 نمبر حدیث مبارک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ شعب الایمان 93 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کو اس حال میں موت آتی ہے کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مسلم شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے۔ شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 94 نمبر حدیث مبارکہ درج کی۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی قبورہم ولا فی نشورہم، میرے حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر ان کی قبروں میں وحشت نہیں ہوتی اور نہ ہی قبروں سے اٹھتے وقت وحشت ہوگی۔ شعب الایمان 99 نمبر حدیث مبارکہ 99۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السید اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل سردار اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت اپنی 2 انگلیاں اٹھائے دعا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں 2 انگلیاں اٹھا کے دعا کر رہا ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد احد و اشار بالسبابتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 انگلیاں اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگشت مبارک کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک مان ایک مان۔ میرے عزیزو، اس مختصر سے وقت میں آپ کو میں نے 9 قرآن مجید کی آیات سنائی ہیں، 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی ہیں، اور ایک شرک کی تعریف آپ کو سنائی ہے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے متعلق جو ہمارے عقیدے ہیں وہ عقیدہ بھی میں نے آپ کو اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حق ہے ایمان قبول کرنے کا، ہمیں اسی طرح ایمان قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔